السلام علیکم میرے ساتھیوں۔ انسان کتنا کم ظرف ہوتا ہے۔ آج کی یہ کہانی آپ کو میں سنا رہی ہوں نند اور بھاوج کی۔ بھابھی اتنی اعلیٰ ظرف جبکہ نند کو اس سے دشمنی۔ آئیے مل کر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اس کہانی کو سنتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ بحث ہے یہاں لوگ بھلا سوچ کے کرنا، اس دور میں لوگوں سے وفا سوچ کے کرنا۔ ایک بار جو روٹھے تو منا تم نہ سکو گے، ہم جیسے وفاداروں کو خفا سوچ کے کرنا۔ زندگی کے 22 سال گزارنے کے بعد آج میں نے پہلی بار عالیہ کے بارے میں خود سے سچ بولا ہے۔ عالیہ یعنی کہ میری اکلوتی بھابھی، جو میری ہی ہم عمر ہے اور جس کی شادی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ یہاں ابو جی نے مجھے رخصت کیا اور اگلے روز عالیہ گھر میں بہو بن کر آ گئی تھی۔ نند بھابھی کا تعلق ہی ایسا ہے کہ اگلا آپ کو بھلا بھی کر رہا ہو تو بھی برا ہی لگتا ہے۔ آپ کو اس کی مخلصی پہ شک کا گمان ہوتا ہے۔ ہم دونوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ رہا ہے، بلکہ یہ معاملہ سراسر میری جانب سے رہا تھا۔ وہ تو میرے مالی حالات شادی کے بعد کچھ خاص اچھے نہیں تھے، یہ مجھے لگتا تھا۔ اسی لیے میں ہر آئے گئے کے سامنے اپنی غربت کے رونے رویا کرتی، اور سال میں 2 بار جب بھی میں کے آنا ہوتا، میں دل کھول کر سچ جھوٹ ملا کر بڑھا چڑھا کر اپنے دکھڑے سناتی۔ نہ جانے کیوں ابو جی نے میری شادی یہاں کر دی۔ پیسے کو ترس گئی ہوں میں۔ اس میں ابو جی کا کیا قصور سائمہ؟ یہ تو تمہاری قسمت تھی نا۔ عالیہ پیار سے بڑی بہنوں کی طرح مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ تمہیں کیا پتا کہ پیسے کی تنگی کیا ہوتی ہے؟ تم تو میرے بھائی کے پیسوں پر عیش کر رہی ہو نا۔ مجھ سے پوچھو میں کیسے ذرا سی چیز کے لیے ترستی ہوں۔ میں عالیہ کو تانا مارے بنا رہ نہیں سکتی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ علی بھائی کی تنخواہ کچھ اتنی خاص بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں کوئی ہر شے کے لیے ترس رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں عالیہ کو خود سے ذرا سا بھی بہتر دیکھ کر میرا دل جل جاتا تھا۔ اس کے پاس کوئی اچھا جوڑا جوتا زیور ہتا کے کھانے پینے کی اشیاء بھی دیکھتی تو حسد کے مارے بلبلا اٹھتی تھی، اور وہ ایسے میں ہمیشہ میرے تانے تشنے سن کر خاموش ہو جاتی۔ جب میں میکے گئی، عالیہ نے سلمان اور میری خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ امی تو ہماری تھی نہیں، لیکن ابو کو اس نے جتنا آرام دے رکھا تھا، کم ہی بہویں اپنے سسر کی اتنی خدمت کرتی ہیں اور کم ہی بھابیاں ایسے نند کے آنے پر بت جاتی ہیں۔ تمہاری بھابھی بہت اچھی ہے سائمہ، انہوں نے تمہارے میکے کو اور بھائی کی زندگی کو جنت بنا رکھا ہے۔ سلمان کے منہ سے عالیہ کی تعریف سن کر مجھے تو آگ لگ گئی۔ ایسا بھی کیا کر دیا اس نے؟ ہر بہو ہی کرتی ہے سسر کی خدمت، اور ہر بیوی ہی ایسے شوہر کو راحت پہنچاتی ہے، اس کے آرام اور سکون کا خیال رکھتی ہے اور اس کے گھر کی ایسی ہی دیکھ بھال کرتی ہے۔ سلمان طنزیہ مسکرا دیے تھے۔ خیر، سب بہویں اور سب بیویاں نہیں کرتی ایسا۔ میں خوب سمجھتی تھی ان کی بات کا پس منظر، تب ہی فوراً مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ میں نہیں کرتی یہ سب؟ بھائی تم خود سمجھدار ہو، اگر تم سمجھتی ہو تم یہ سب کرتی ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتی تو پھر سوچو کیوں نہیں کرتی۔ سلمان صلح جو قسم کے انسان تھے، انہوں نے کبھی میری جلی کٹی باتوں کے جواب میں مجھے ایسی باتیں نہیں سنائی۔ وہ معاملے کو رفع دفع کرنے پر یقین رکھتے ہوئے بات کو گھما پھرا کر ختم کر دیتے یا خاموشی اختیار کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ میں جانتی تھی سلمان نے یوں طنزیہ مسکراہٹ سے مجھے ہی دیکھتے ہوئے یہ سب کہا تھا، کیونکہ میں جو کہہ رہی تھی اس کے برعکس کرتی تھی۔ میں ان بہوؤں میں سے تھی جو ساس سسر کی خدمت کبھی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں کر پاتی، بلکہ ان بیویوں میں سے تھی جو ہر وقت چک چک بک بک کر کے اپنے میاں کی زندگی عذاب بنائے رکھتی ہوں، بات بات پر لڑنے مرنے کو تیار رہتی ہیں، شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں۔ خیر، تو بات ہو رہی تھی عالیہ یعنی میری بھابھی کی۔ عالیہ نے ہمیشہ ایک اچھی بھابھی ہونے کے ناطے میرا بہت خیال رکھا۔ میری کم آمدنی کے رونے کی وجہ سے وہ میرے میکے جانے پر ہمیشہ میرے اور میرے بچوں کے لیے موسم کے اعتبار سے کپڑے خرید کر رکھتی تھی، اور میں جھوٹے منہ کبھی اسے شکریہ تک نہیں کہتی تھی۔ میرے نزدیک یہ میرے بھائی کی کمائی تھی جو وہ مجھ پر خرچ کر کے کون سا احسان کر رہی تھی۔
اس نے کبھی ہماری میزبانی میں کوئی کمی نہیں آنے دی تھی، کبھی بھی۔ میں 1 دن رہتی یا 10 دن، کھانا ہمیشہ لاجواب ملتا تھا۔ اتنا کما رہا ہے بھائی تو ہی عالیہ لگاتی ہے نا، ورنہ کہاں سے کرتی اتنا خرچ۔ میں ہمیشہ تنقیدی نگاہوں سے اس کے گھر کو دیکھتے ہوئے سوچتی تھی، جہاں ہر بار میرے جانے پر کسی نہ کسی نئے شے کا اضافہ ہوتا تھا، کبھی نئی کراکری تو کبھی کوئی نیا ڈیکوریشن پیس۔ میرا دل جل کر رہ جاتا میں کے جانے پر، کیسے ٹھاٹ بھاٹ سے رہ رہی ہے وہ، جلے دل سے سوچتی، اور اسی لیے واپس آنے پر سلمان سے ہمیشہ لڑائی ہو جاتی۔ ایک میں ہی اپنے گھر میں ہر عیاشی سے محروم ہوں۔ میری بھابھی کو دیکھیں کیسے نوازی جا رہی ہیں چیزوں سے، حسد کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا قلق تھا کہ میں 2 بیٹیوں کی ماں تھی اور وہ 1 بیٹے کی۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جسے نواز دے، رزق سے اور اولاد سے۔ سلمان بڑے تحمل سے میری باتیں سنتے تھے۔ ہاں وہی خوش قسمت ہے اور میں صدا کی بدقسمت۔ دولت اس کے پاس، سکون اس کے پاس، بیٹا اس کے پاس، ہر آسائش اس کے پاس۔ میرے پاس کیا ہے سوائے میری بد نصیبی کے؟ میں اپنے دل کا غبار رو رو کر نکالنے لگتی۔ ہے تو تمہارے پاس بھی بہت کچھ، لیکن تمہارے پاس شکر نہیں، وہ ظرف نہیں جو اللہ کی تقسیم کو قبول کر سکے۔ سلمان کی باتیں مجھے جلا کر خاکستر کر دیتی۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، لیکن اس وقت مجھے ان کی ہر بات زہر لگتی تھی، اور عالیہ زہر سے بھی بری۔ وقت اسی طرح پر لگا کر اڑتا رہا۔ عالیہ اسی طرح میرے میکے آنے پر ہمیشہ میری خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ آنے دیتی، اور میں کم ظرف ہمیشہ اس بات پر شکر کرنے کے بجائے ایسی اچھی بھابھی مجھے ملی ہے، دل میں ڈھیروں حسد بھر کر لوٹ آتی، بما ڈھیر سارے تحائف کے۔ جاتی میں خالی تھی اور ہمیشہ ایک بیگ لے کر لوٹتی تھی، جسے میں اپنے سسرال میں بڑے مان سے دکھاتی کہ یہ میرے میکے سے ملنے والے تحفے ہیں۔ جہاں عالیہ سے حسد مجھے چین نہیں لینا دیتا تھا، وہاں میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی اس کے گھر کی بہو بن جائے۔ ارسل میرا بھتیجا تھا اور مجھے عزیز بھی بہت تھا۔ وہ ایک قابل اور فرمانبردار لڑکا تھا، اور سچی بات ہے کہ اس کی شخصیت کو سنوارنے میں عالیہ کی تربیت کا بڑا ہاتھ تھا۔ میں حریم کی جلد شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی اچھا رشتہ ملنے کی دیر ہے بس۔ اس بار میں میکے گئی تو باتوں باتوں میں بھائی بھابھی کے سامنے ذکر چھیڑ دیا۔ کہو تو میں حریم کے لیے کہیں بات چلاؤں؟ ہمیشہ کی طرح عالیہ نے جھٹ پٹ اپنی خدمات پیش کرنے کی پیشکش کی۔ کہاں بات چلائیں گی آپ؟ میں تھوڑا ٹھٹکی تھی۔ بھلا گھر کے بچے ہوتے وہ میری بیٹی کے لیے کہیں اور بات چلانے کی بات کر بھی کیسے سکتی تھی؟ میری بڑی باجی کا بیٹا ہے نا عزیز، بہت اچھا پڑھا لکھا بچہ ہے، اب تو اسے بہت اچھی نوکری بھی مل گئی ہے۔ باجی آج کل اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے۔ میرے ذہن میں حریم آئی تھی، لیکن سوچا ابھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، لیکن اب اگر تم اس کی شادی جلد ہی کرنا چاہتی ہو تو میں باجی سے بات کرتی ہوں۔ باجی کے عزیز سے کیوں؟ آپ کے ارسل سے کیوں نہیں؟ میں نے بیٹی کی ماں ہوتے ہوئے ڈھیٹ بنتے پہل کر ہی ڈالی۔ دل کی بات زبان پر ایسے آ جائے گی میں نے نہیں سوچا تھا، لیکن اب تو بات منہ سے نکل چکی تھی، اور اس بات پہ میں نے وہاں موجود سب لوگوں کو ہی چونکتے دیکھا تھا، جیسے میں نے کوئی نئی دنیا سے نیاری بات کر ڈالی۔ ارسل؟ عالیہ نے کچھ پریشانی سے پہلے میری طرف پھر علی بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں اپنا ارسل، اگر حریم اتنی ہی اچھی بچی ہے تو آپ کیوں اسے بہو نہیں بنا لیتی؟ اچھا ہے دونوں بچے گھر میں ہی نبٹ جائیں گے۔ عالیہ اس بات پر خاموش ہو کر سر یوں جھکا کر بیٹھ گئی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اب سانپ کیوں سونگ گیا آپ کو؟ میرا اکلوتا بھتیجا ہے اور اس ناطے میرا حق پہلے ہے۔ لیکن وہی بات کہ آپ کیوں لانے لگی مجھ غریب کے گھر سے بیٹی؟ آپ تو اسے کسی بڑے گھر میں بیاہنا چاہتی ہوں گی، کسی اونچی جگہ کیش کرائیں گی، آخر آپ کا اکلوتا بیٹا ہے نا۔ میں تلخی سے کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے سائمہ، اصل میں ارسل بھائی عمیر کی بیٹی یسرا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات تو اس نے اپنی پڑھائی کے دوران ہی بتا دی تھی ہمیں۔ دونوں میں بہت ذہنی ہم آہنگی ہے۔ وہ اٹک اٹک کر یوں بتا رہی تھی جیسے بات بنا رہی ہو۔ جانتی ہوں میں آپ کو اچھے سے بھابھی، فوراً اپنی بھتیجی کا خیال آ گیا، یہ نہیں کہ غریب نند کی بیٹی کا بھلا کر دے۔ آپ کیوں چاہنے لگی میرا بھلا؟ ارسل تو بچہ ہے، اسے کیا پتا ان معاملات کا، یا آپ ہی نے اس کے ذہن میں ڈالا ہوگا۔ میں زہر بھرے لہجے میں بول رہی تھی اور عالیہ ہونکوں کی طرح میری صورت دیکھ رہی تھی۔ بس کر دو سائمہ، اب تو بس کر دو۔ جب سے شادی ہوئی ہے تمہارے دل میں عالیہ کے لیے
नफरत के सिवा कुछ नहीं पाया मैंने। हालांकि इस बेचारी ने तुम्हारा दिल साफ करने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारा भला चाहा, तुमसे मुखलिस रही, हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखा। लेकिन तुम इतनी कम ज़र्फ हो, कभी इसकी अच्छाइयों को तस्लीम करना तो दूर की बात, तुमने कभी मुंह से एक अच्छा जुमला तक नहीं बोला इसके लिए। पहली बार मेरा इकलौता भाई बीवी की हिमायत में मेरे सामने खड़ा हो गया था। क्या हो गया है आपको अली? आलिया ने उसका हाथ दबाकर खामोश करना चाहा। तुम चुप रहो आलिया, ये तुम्हारी ही दी हुई शय है जो ये इतना जहर उगल रही है। हमेशा से इसकी बातों को नजरअंदाज करने का कहती रही हो मुझसे। आज देखो ये कैसे सर चढ़कर बोल रही है। भाई ने आलिया को भी डपट दिया तो वो खामोश हो गई। जानती भी हो ये सारी जिंदगी तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हें क्यों तोहफे से नवाजती रही, क्योंकि तुम उठते बैठते ये गर्दान करती थी कि तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं होते। खर्चे हमारे भी पूरे नहीं होते अगर आलिया न होती तो। मेरी तनख्वाह तो इस घर को चलाने के लिए ही मुश्किल से पूरी होती थी। यह आलिया थी जिसने अपने मैके से मिलने वाले तोहफों में से हमेशा तुम्हारे लिए बचा बचा कर रखा। घर बैठकर सारा साल सिलाई करके जमा होने वाली रकम में से यह आधी निकाल कर रख देती कि साइमा के चक्कर पर उसके लिए कुछ न कुछ करेगी, क्योंकि तुम मेरी इकलौती बहन हो। जैसे इसके मैके वाले इसके लिए करते थे, ये तुम्हारे लिए मैके की तरफ से तुम्हारे लिए करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी माँ या बहन नहीं थी कि जो कुछ खरीदती रही है ना तुम्हारे लिए, ये इसकी अपनी कमाई, अपनी सेविंग होती थी, तुम्हारे भाई की नहीं। लेकिन इसने कभी तुम्हें नहीं जताया, तुम हो कि कभी इससे खुश ना हो सकी। आलिया सर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैं साकित सी भाई की जबानी सब सुन रही थी। अब भी जो तुम इसको ताने दे रही हो ना तो सुन लो, ये तो हरीम को बहू बनाने के हक में थी, लेकिन ना मैं इस हक में था, ना अब हूँ और ना अरसल। मेरे सर पर जैसे एक पहाड़ टूटा। जानती हो क्यों मैं खामोश रही थी? क्योंकि जो औरत कभी इस औरत से खुश नहीं हो सकी, उसकी बेटी कैसे इससे खुश रह सकेगी? जो औरत सारी जिंदगी एक नेक सिफत भाभी से नफरत करती रही, उसकी बेटी कैसे इससे मोहब्बत कर सकती है? मुझे मेरे घर का सुकून अजीज है साइमा, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को बहू नहीं बना सकता था, ना ही अरसल उसे बीवी बनाने पर आमादा हो सकता है, क्योंकि हम अपने घर में हर वक्त एक महाज खुला हुआ नहीं देख सकते। और देखो इसे, ये आला ज़र्फ औरत अपने भांजे से तुम्हारे रवैये की तमाम तर बदसूरती के बावजूद भी तुम्हारी बेटी की शादी करना चाहती है, क्योंकि ये जानती है मैं और अरसल तो शायद कभी नहीं मानेंगे और ये अपनी बहन को मना लेगी। लेकिन तुम तो ना पहले कभी इससे खुश हो सकी, ना अब होगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम हो ही कम ज़र्फ। मेरा सर नदामत और शर्मिंदगी से झुक गया। कैसी नदामत थी जो आंसुओं की सूरत बह रही थी, मैं बता नहीं सकती थी। अली भाई उठकर अपने कमरे में चले गए और आलिया खामोशी से किचन में। भाई ठीक कह रहे थे, वो आला ज़र्फ थी जो मेरे लिए इतना कुछ करती रही और अब भी करना चाहती थी, और मैं कम ज़र्फ जो सब अपना हक समझकर वसूल करती रही और कभी एक हुर्फ़े शुक्र अदा न कर सकी। 20 साल बाद आज के दिन खुद से ये सच बोल रही हूँ कि आलिया जैसा कोई आला ज़र्फ मैंने नहीं देखा। लेकिन साथ ही ये सच मैं खुद के मुतालिक भी बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत गिरी हुई औरत हूँ, मगर ये सच मैं खुद से बोल सकती हूँ, किसी और के सामने बोलने की हिम्मत नहीं मुझ में। इसी नदामत का पहाड़ सर पर उठाए मैंने अपना सामान वापसी के लिए पैक करना शुरू कर दिया। इस बार मैं सारे तहाइफ यहीं छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि ये सब जो अपने भाई की कमाई समझकर हक से वसूल करती थी, सच जान लेने के बाद अब साथ नहीं ले जा सकती थी। इतनी शर्म अब भी मुझ में बाकी है। अस्सलामु अलैकुम।